رمضان میں عبادت کرنا، رمضان میں قرآن پڑھنا، رمضان میں نماز پڑھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کیوں نہیں ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو ہمیں عبادت سے روکنے والا تھا، جو قرآن پڑھنے سے روکنے والا تھا، جو رب کی نافرمانیوں پر ہمیں اکسانے والا تھا، وہ تو بند تھا، وہ تو قید تھا۔ جب ایک آپ کا دشمن ہے ہی قید، تو اگر آپ آزادانہ گھومیں، یہ کون سا پھر آپ کی جرت ہے؟ یہ کون سا بہادری ہے؟ ایک اللہ کی بارگاہ سے ہٹانے والا ہو بھی قید ہے، جیل کے اندر بند ہو، اور بندہ رب کے حضور جھک رہا ہو، تو یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ دشمن بھی سامنے ہو اور بندہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو کے راہ راست پہ چل رہا ہو، اس کے مد مقابل کھڑا ہو کے رحمان کے راستے پر ہو۔ یہ مقابلہ ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنا، رمضان میں نماز پڑھنا، رمضان میں رب کے حضور جھک جانا مشکل عمل نہیں تھا۔ مشکل عمل اب ہے، امتحان اب ہے۔ جب وہ قید تھا تو سب کچھ ہو رہا تھا، جب وہ کھل گیا تو اب دیکھو کیا ہوتا تمہارا۔ اب کیا تم وہی رمضان والی روٹین رکھتے ہو یا پھر اس کی مان کے تم رب سے دور ہو جاتے ہو؟ اب امتحان شروع ہوا ہے۔ اب شیطان کو پس پشت ڈال کر، شیطان کی اپنا موڑ کر، انکار کر کے، اب جو اللہ کے حضور آ جائے گا نا، وہ کامل ایمان والا ہے، وہ حقیقت میں جہاد کر رہا ہے کہ شیطان بھی کھلا ہوا، دشمن بھی سامنے گئے، پھر بھی شیطان کا انکار کر کے رحمان کی طرف آ رہا ہے۔ پھر یہ بہادری ہے، پھر یہ جرت ہے، پھر یہ کامل ایمانی ہے کہ دشمن کے ہوتے ہوئے بھی رب کو ناراض نہیں کیا بلکہ دشمن کو ناراض کر دیا گیا۔ رمضان شریف لگا لیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سال پورا بچہ پڑھتا ہے، کوئی بھی کلاس ہو، اور اس کے بعد پھر ایگزام ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہوا یا فیل ہوا۔ اب رمضان جو تھا نا، لگا لیں کہ اس کو ہماری پریکٹس تھی، لیسن تھا، تعلیم تھی۔ اب جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا نا، اس کا رزلٹ ہمیں رمضان کے بعد ملنے والا تھا۔ اگر رمضان میں ہم سچے دل سے اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے نا، رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے تہہ دل سے ایک ارادہ کر لیا تھا کہ رب کو راضی کرنا ہے، اگر وہی روٹین رمضان کے بعد بھی ہے، جو رب رمضان میں تھا وہی رب رمضان کے بعد بھی ہے، جس رب کی عبادت رمضان میں کر رہے تھے اسی رب کی عبادت کا حکم رمضان کے بعد بھی ہے۔ اب اگر رب کو راضی کرنے والا بندہ رمضان میں سب کچھ کر رہا تھا، اگر وہی روٹین رمضان کے بعد بھی گئے تو سمجھو کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اپنے رزلٹ میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر رمضان کے بعد سستی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر سمجھو رمضان میں بھی وہ فارمیلٹی پوری کر رہا تھا، اب یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب کامیاب ہونے کے لیے واحد راہ ہے، واحد حل ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم ان کو دیکھتے ہو تب آپ کو وہ قیام میں نظر آتے ہیں، تب وہ آپ کو رکوع میں نظر آتے ہیں، تب وہ آپ کو سجود میں نظر آتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے متقیوں کے ساتھ، ایسے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ نسبت قائم ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ نسبت بندے کو دور نہیں کرتی بلکہ قریب سے قریب تر کر دیتی ہے، رب کے حضور بندے کو جھکا دیتی ہے۔ اب آپ کی یاری ہے ہی ایسے بندے سے جو رب سے ڈرتا ہے، اب ہماری یاری ہے ہی ایسے بندے سے جو قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یار یار کی مانتا ہے۔ اب ایسے بندے سے یاری ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت ہمتن گوش ہے، تلا ہوا بھئی رب راضی ہو جائے، بلکہ سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، رب راضی ہو جائے۔ ایسے بندے کے ساتھ دوستی ہے تو وہ جو رب کو راضی کر رہا ہے اس کا دل کرے گا جو میرا دوست ہے وہ جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں، اس کا ارادہ بھی یہی ہوگا کہ اگر میں رب کو راضی کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، جو مجھ سے محبت کر رہا ہے یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ تو اولیاء اللہ سے صحبت، اولیاء اللہ سے نسبت قائم کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے دیا ہے، اسی وجہ سے دیا گیا کہ جب بندہ
اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، تو پھر گناہوں سے باز رہتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ کے ولیوں سے دور ہو یا پھر مسجد سے دور ہو، گناہ کوئی نہ کوئی سرزد ہو جاتا ہے۔ مسجد میں آ گیا تو گناہ نہیں، بلکہ یہاں پر نیکیوں کا جو اپنا سسٹم ہے، میٹر ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا برگزیدہ ولی جس نے اپنی پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں گزاری ہو، رب کے رسول کو راضی کرنے میں گزاری ہو، اگر بندہ اس کی دہلیز پر بیٹھ جائے، اس کی دہلیز پر بیٹھ جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے بندہ کو چولے مارے گا یا رب کی نافرمانی والے کام کرے گا؟ نہیں، جو بندہ اللہ کے برگزیدہ بندے کی دہلیز پر جا کے بیٹھ گیا ہے، جو کام اللہ کا برگزیدہ متقی بندہ، پرہیزگار، اللہ کا ولی کر رہا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ بھی وہی کام کرے گا۔